آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ آپ صرف اور صرف سحر اور افطار بنا رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ سب سے بڑی عبادت کر رہی ہوں اور آپ کے گھر رمضان میریکل سکون کی شکل میں آ رہا ہو۔ السلام علیکم ایوری ون، اللہم بلغنا رمضان۔ آپ سب کو رمضان کی بہت زیادہ مبارکباد ہو۔ ایک صحابی سے ایک شخص نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ لوگ رمضان کا کیسے استقبال کرتے تھے؟ تو ان صحابی نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت اور بغض باقی نہیں رہتا تھا، یعنی یہ کہ اس رمضان کا جو پہلا اسٹیپ ہوگا وہ ہوگا عام معافی، کہ آپ سب کو معاف کر دیں۔ تو ہم جب بھی اس رمضان میں داخل ہوں گے تو اپنے دلوں کو صاف کر کے داخل ہوں گے۔ یہ ہے رمضان کا اصل استقبال۔ جی جناب، آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا اور میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ ساتھ ساتھ میں نے کچھ رمضان ڈیکور کیا تھا، وہ بھی میں نے کہا آپ کو دکھاؤں۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام ہی نہیں، بلکہ رمضان ایک ہوم میکر کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی عبادت کا مہینہ بھی ہے۔ اگر نیت صحیح ہو تو کچن بھی جنت کا راستہ بن سکتا ہے۔ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں، بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ ایک ہوم میکر کے لیے تقوی کیا ہو سکتا ہے؟ نارمل الفاظ میں اگر میننگ بتائے جائے تو صبر، نیت کی صفائی، گھر والوں کی خدمت کو عبادت سمجھنا اور گھر کے ماحول کو دینی بنانا۔ کچن کو آپ بیلنس کر سکتے ہیں اپنی عبادت گاہ کے طور پہ، اور اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اکثر خواتین رمضان میں کچن میں زیادہ ٹائم گزارتی ہیں، اور ہمارا ماحول ہی ایسا ہے کہ ہماری بہت ساری ہوم میکر ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمارا کچن میں ٹائم لگتا ہی لگتا ہے۔ چاہے ہم جتنی بھی پریپریشن کر لیں، 1 مہینہ 15 دن پہلے بھی بہت کچھ بنا لیں، فروزن کر لیں، رول سموسے یہ وہ سب کچھ بنا کے فریز کر لیں، اس کے باوجود بھی ہمارا ٹائم کچن میں لگتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، ہر روٹی جو آپ بناتی ہیں اس کا بھی آپ کو اجر ملتا ہے، ہر افطار جو آپ بنا رہی ہیں اس کا بھی آپ کو اجر مل رہا ہے، ہر گلاس کا پانی جو کسی روزے دار کو آپ دے رہی ہیں اس کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اگر آپ نیت کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنے گھر والوں کی خدمت تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو آپ کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو اتنی خوبصورت عبادت کا موقع اگر مل رہا ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور زبان کو ان تمام اذکار سے تر رکھا جائے جو آپ کو میں پچھلے 2-3 مہینے میں ویڈیوز میں بتا رہی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کل میں جو رمضان میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی عبادات کے اندر اور بھی بہت زیادہ وسعت آنے والی ہے۔ اپنی عبادت کا ٹائم آپ نے کیسے نکالنا ہے؟ ہوم میکرز کے لیے جو ہے بگسٹ چیلنج ہوتا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ دیکھیں یہاں سمپل آپ نے جو ہے نا رمضان اپنی روٹین سیٹ کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سحری کے بعد 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت، کچن کا کام کرتے ہوئے ذکر، عصر کے بعد 15 منٹ دعا لسٹ اپنی رکھیں، اپنے ارد گرد 2-3 جگہوں پہ ایسی چیزیں رکھیں۔ افطار سے پہلے 5 منٹ پرسنل دعا کریں۔ پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا، کنسسٹنسی ہونی ضروری ہوتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں نئی نئی دعائیں نکال لیتے ہیں، ان کو مطلب ان کو نہ ٹرانسلیشن سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، نہ ہی ان کو تجوید سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اور اس وقت ان چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اول تو آپ کو ان چیزوں کی ٹریننگ پہلے سے کرنی چاہیے تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ کی زبان پہ وہ چیزیں جو ہے نا اچھے طریقے سے آئی ہوئی ہوں، آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہو پڑھنا شروع کیا اور آپ نے پڑھ لی، جو آپ کا دل ہے نا اس کی توجہ اس کی طرف ہونی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے ذہن، آپ کا دل، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمیں اگلے سال کا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم ان خوش قسمتوں میں ہیں جن کو اللہ پاک نے اس سال رمضان نصیب فرمایا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس کا ایک ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر اپنی ساری ان عبادات کو اچھے طریقے سے کریں جو کہ ہم سے پچھلے سال رہ گئی تھیں یا ہم پچھلے سال نہیں کر سکے تھے، اور اس سال ہم نئے نئے ایسے گول بھی بنائیں جو کہ ہم پورے سال کرتے چلے جائیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کی روٹین بنائی ہے کہ رمضان میرا ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں اپنے پورے سال کی عبادت کے گول سیٹ کرتی ہوں اور پھر میں پورے سال ان چیزوں کو لے کے چلتی ہوں۔ تو یہ والی چیز آپ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو اس میں جو ہے نا کنسسٹ رکھنا ہے، اور گھر کا ماحول دینی کیسے بنانا ہے۔ روز ایک آیت کا ترجمہ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، کوئی نہ کوئی حدیث آپ بچوں کے ساتھ شیئر کریں، کچھ نہ کچھ روایتیں صحابہ اکرام کی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کریں، خود بھی ان چیزوں کی اسٹڈی کریں۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی رمضان ڈیوٹیز لازمی طور پہ دیں۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ انہوں نے افطار کے لیے ٹیبل سیٹ کرنی ہے یا پھر افطار کے بعد کی چیزیں اٹھا کے کچن میں رکھنی ہے۔
کچن کا سارا کام تو آپ نہیں سنبھالنا ہے، ان کو یہ چیزیں آپ نے ایڈ کرانی ہیں تاکہ وہ اس ڈیوٹی کا حصہ بنے، آگے لائف میں انہوں نے یہ بڑی بڑی رسپانسبلٹیز بھی اٹھانی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری ڈیوٹیز کو جب آپ ڈیوائڈ کریں گے آپ کے اوپر بھی کام کا بوجھ کم سے کم آئے گا۔ اور اس کا اور ایک اور چیز کا خیال رکھیں، میڈیا کا ٹائم کم کرنا ہے اور قرآن کا ٹائم زیادہ کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت چلتی رہے، بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ٹی وی ہے تو اس کے اوپر بھی ایسے دینی چینل چلتے رہتے ہیں جن میں بہت ساری تفاسیر چل رہی ہوتی ہیں، اس چیز کا فائدہ اس طرح سے آپ لوگ اٹھائیں۔ سیلف کیئر کا بھی خیال رکھیں، وہ بھی ایک عبادت ہی ہے۔ تھکی ہوئی ماں جو ہوتی ہے نا، وہ عبادت پہ فوکس نہیں کر سکتی۔ اتنا زیادہ نہ تھکائیں اپنے آپ کو ان ساری افطاری کے لوازمات بنانے میں کہ آپ عبادت کے قابل نہ رہ جائیں، آپ تراویح کے قابل نہ رہ جائیں، آپ تہجد کے قابل نہ رہ جائیں۔ تو اپنی جو آپ نے تیاریاں کی تھیں ان تیاریوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جو آپ بنا کے چیزیں رکھ رہے تھے، اس پہ ٹائم لگا رہے تھے، اب ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا ٹائم ہے۔ اپنا مینیو رمضان کا بہت سمپل سا سیٹ کریں، اتنی چیزیں بنائیں جو آن ٹائم ختم ہو، یا پھر آپ کسی کو افطار کراتے ہیں تو 2-3 لوگوں کا افطار آپ کے پاس ہو اور آپ اسی وقت ان چیزوں کو آگے جو ہے نا ڈیلیور کر دیں۔ ان چیزوں کو رکھ کے باسی کر کے اگلے دن لوگوں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو وہ چیزیں اسی وقت کریں تاکہ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی افطار کر کے آپ کے ساتھ اس ثواب میں شامل ہو سکیں۔ دوسری یہ کہ زیادہ ڈشز کا پریشر جو ہم لے لیتے ہیں نا، پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ افطار آپ نے اگر دیکھیں تو آپ سن کے زمانے کے افطار سے اگر کمپیئر کریں، آج کی افطار بہت فینسی ہو گئی ہے اور ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے بچوں کی ہم نے ایسی عادتیں ڈال دی ہیں کہ ان کو بہت ورائٹیز چاہیے ہوتی ہیں۔ اب آپ نے اپنی اس چیز میں فرسٹ پریورٹی آپ کی کیا ہے، سیکنڈ کیا ہے، تھرڈ کیا ہے، بیسک کیا ہے، اس کے اوپر لے کے آپ اپنا پورے مہینے کے مینیو کو سیٹ کریں گی، آپ خود بخود جو ہے آپ کو ٹائم ملنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ یہ چیز بھی ہے کیونکہ اللہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کا مینیو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اپنی نیند کو کمپرومائز نہ کریں، آپ اچھا سوئیں گی، وقت پہ سوئیں گی، رات کو اپنی تراویح پڑھنے کے بعد وقت پہ سوئیں تاکہ سحری میں آپ کا وقت جو ہے صحیح آپ کو ملے، تہجد کا ٹائم ملے، قرآن پاک کا ٹائم ملے، ایک اچھی سحری بنانے کے بعد جو ہے آپ نماز فجر پڑھ کے اس کے بعد بھی آپ کو ٹائم ملے۔ یہ بہت قیمتی ٹائم ہے یہ سارے کے سارے جو کہ ہم لوگوں کو کچن کے بجائے یہاں پہ اپنے لیے گزارنے۔ اگر آپ ایک ہوم میکر ہیں تو یاد رکھیں صرف ہوم میکری نہیں کرنی ہے، آپ نے اپنے لیے بھی کوئی چیز کرنی ہے کیونکہ ہمیں اپنے لیے بھی جواب دینا ہے۔ تو صرف آپ نے کھانا نہیں بنانا ہے بلکہ آپ کو ایک روحانی ماحول بھی بنانا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی آخرت بھی بنا رہی ہیں اور شاید آپ کا صبر ہی آپ کو جنت کا درجہ دلوا دے گا۔ تو ہماری زندگی جو ہے نا یہ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری امی اس طرح کرتی تھیں، ہماری اس طرح کرتی تھیں۔ آج بھی مجھے یاد ہے کہ جو سحری کے وقت کا جو وظیفہ تھا میری امی نے مجھے یاد کرایا تھا۔ آج جب میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے یاد آتا ہے کہ امی نے مجھے کس طرح میری زبان پہ چڑھایا تھا اور آج تک مجھے وہ اچھے سے یاد ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ ہم سب کے لیے ایک ٹریننگ ہے اور ہم نے اپنے اوپر جو ہے نا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادات کے لیے اضافی ٹائم بھی نکالنا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے رمضان کو بہتر بنانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، تو اسی احساس کو یاد دلانے کے لیے نا ہم یہ رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے اور دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ رمضان سے ریلیٹڈ میں ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی، اور میری کوشش تھی کہ میں رمضان میں ویڈیوز نہ بناؤں، لیکن میری جو ہے کچھ خاص سسٹرز نے کہا کہ سسٹر رمضان پہ ضرور ویڈیوز بنائیں تاکہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے ہماری آپ کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ آخر میں ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بیمار ہیں ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، یا رب ان کے درد کو کم فرما، ان کی تکلیف کو آسان فرما، ان کے جسم اور روح کو مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ جس کے لیے دعائیں بے اثر ہونے لگی ہیں تو اپنے کرم سے ان کے لیے شفا کاملہ نصیب فرما اور ان کی ہر آزمائش کو آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو ایسی شفا عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دیں مجھے اجازت، ملتی ہوں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں۔ ٹل دین فی امان اللہ۔